بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب حضرات. اردو محفل بلاگیات لے کے حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ایک بہت پیارے بہت عزیز شاعر ہمارے مہمان ہیں. نام آپ نے پڑھ ہی لیا ہے سامنے. تعارف آپ سے میں بہت سرسری سا ہی کراؤں گا کیونکہ ساری باتیں ہم ان سے ہی کریں گے کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں. تو میرے بولنے کا اور بڑبڑانے کا کیا مقصد ہے. تو لیکن پھر بھی ایک سرسری سا تعارف یوں اچھا ہے کہ جاوید صبا صاحب کا ادبی حلقے سے ایک عرصے سے تعلق ہے. انہوں نے بہت سارے شعراء کو کے ساتھ ان کی سنگت رہی ہے اور میں بہت سارے شعراء کو ان کے حوالے سے بھی جانتا ہوں. تو اس وجہ سے ایک طرح سے یہ میرا ممبر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی حلقے سے یہ جڑے ہوئے ہیں ایک عرصے سے. جیسے میں نے عرض کیا ان کی 2 کتابیں منظر عام پہ ہیں جس کا ذکر وہ خود کریں گے. میں صرف آپ کو ٹائٹل کی طرح بتا دوں گا, اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. غزل کے بہترین شاعر ہیں, مجھ کو بہت پسند ہیں, نظمیں بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیموں سے بھی جڑے ہوئے ہیں جس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا ذکر کروں گا لیکن وہی زیادہ تر بات کریں گے. تو میں زیادہ سسپینس رکھنے کے بجائے کیوں نہ ڈائریکٹ آپ کو اپنے مہمان کے پاس لے چلوں اور ان سے بات چیت شروع کر دیں. وہ بھی منتظر ہیں, آپ بھی منتظر ہیں, میں خامخواہ حائل ہو رہا ہوں بیچ میں. تو چلتے ہیں جناب والا جناب جاوید صبا صاحب کے پاس. جاوید بھائی آداب عرض. السلام علیکم ذاکر بھائی. بہت شکریہ وعلیکم. اتنی اچھی محفل سجانے کا. اور 2-3 پروگرام میں نے دیکھے, اردو محفل آپ نے سجائی ہوئی ہے اور بہت اچھا اس میں, اور ایک بہانہ بھی ہے ملاقات کر دی اور سننے سنانے کا. بالکل صحیح بہت بات ہے آپ کی. محفل تو خیر آپ حضرات آ جاتے ہیں تو سج جاتی ہے, ورنہ ہم تو کوڑا آسمان ہے, ستارے تو انجمن بنتی ہے آپ لوگوں کے آنے سے. تو یہ ہے. میں نے یہ سرس کیا کہ زیادہ باتیں کرنے کے بجائے کوشش یہی کرنی چاہتا ہوں میں کہ میرے مہمان مجھ سے زیادہ اور میرے ناظرین سے مخاطب رہیں. تو ویسے تو یہ ایک فارمیلٹی سی لگتی ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ کہاں پیدا ہوئے, کیا ڈیٹ اور یہ وہ, اور یہ بھی آپ کہہ کے سنا کے تھک چکے ہوں گے. تو لیکن ایک سرسری سے تعارف کے لیے, کیونکہ اس پروگرام کو ہم ایک کمپلیٹ اور ہولسم پروگرام بنا سکیں, تھوڑا سا آپ اپنا بچپن یا چاہیں تو ادبی تعارف ادبی سفر کے اوپر بات کریں اور اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے کلام کی طرف اور آپ کے تجربات کی طرف اور آپ کے ساتھیوں کی طرف. تو مائکروفون آپ کے حوالے حضور والا. بہت شکریہ. پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا. بات یہ ہے کہ بچپن جو ہے وہ انہی کراچی کی گلیوں میں گزرا ہے اور نیلے پیلے اسکولوں میں پڑھ کے, اسکولوں سے بھاگ کے, اللہ مار کے, جسے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں, تو وہ گلیوں میں کھیل کے گزرتا چلا گیا. پھر تھوڑا سا جب شعور آیا, مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد ہے کہ میں 9ویں جماعت پر ایک کتاب مجھے نظر آئی اور شوق تھا مجھے, تو وہ کچھ شاعری لگ رہی تھی اس میں اور اس کا ٹائٹل نہیں تھا اس کا. وہ میں نے ان سے لے لی, خرید لی. 2-4 آنے کی کتاب تھی, وہ انہوں نے دے دی. وہ جب میں نے پڑھا تو وہ مجھے یاد ہو گئی تقریباً, اور اتنا مجھے وہ لگا, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شاعر کون ہے, اس میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا تھا یا سمجھ میں نہیں آیا. اس وقت اتنا شعور بھی نہیں تھا. لیکن جب وہ بعد میں جب اور تھوڑا سا شعور آیا تو پتہ چلا وہ صاحب لدھیانوی تھے. تو سب سے پہلے میں نے صاحب لدھیانوی کو پڑھا تھا. تو وہ شاعری کے ایک جراثیم. اچھا, پھر بچپن کی آپ نے بات کی, تو بچپن میں ہوا ہی ہے. بیسیکلی میں اسے جوڑ رہا ہوں کہ ظاہر ہے بچپن اور پھر یہ شاعری ادب سے لگاؤ تو اس کو میں تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ میرے گھر میں مجالس ہوتی تھی محرم کے ایام میں. تو میرے والد صاحب مجھے میر انیس کے کچھ بند یاد کرا کے, 8 برس کی عمر تھی میری, اور وہ ممبر پہ مجھے بٹھاتے تھے. تو 2-4 بند یاد تھے, میں وہ پڑھتا تھا. بہت داد ملتی تھی کہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ انیس کے بند پڑھ رہا ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ. تو وہ ایک جو والد کی تربیت تھی, تو وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں اور ادب کی طرف کھینچ کے لے گئی. پڑھتے رہے, لکھتے رہے. میٹرک پاس کر لیا, ماشاءاللہ 3rd ڈویژن میں پاس کیا. تو بہت اچھے نمبر نہیں تھے. انٹر کیا, 3rd ڈویژن میں پاس ہو گئے. بہترین ہوا, بڑا جشن منایا گیا, بیٹے نے انٹر کر لیا. پھر بی ایس سی کر لیا, پھر ایم ایس سی کیا, اور جیولوجی میں ایم ایس سی کیا. اور سائنس اس لیے پڑھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ سائنس سے آپ پڑھ, تو میں سائنس پڑھ لی. اس کے بعد جو پہلی نوکری ملی وہ پروفیشن بن گیا. یعنی بجائے اس کے جیولوجی میں نے ماسٹرز کیا تھا 1985 میں, تو بلوچستان یونیورسٹی سے. کراچی میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی تھی میری.
कराची यूनिवर्सिटी में भी रहा, लेकिन वहाँ मैं पढ़ नहीं सका, फिर दीगर एक्टिविटीज़ बहुत थी, अदबी एक्टिविटीज़ और कुछ थोड़ी सी तलबा यूनियन और ये हो। तो मैंने कहा भाई ये पढ़ाई जो है इनकम्प्लीट रह जाएगी, तो एक सेमेस्टर यहाँ से किया, उसके बाद मैं बलूचिस्तान चला गया, खामोशी से पढ़ा। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया 1985 में। वहाँ बहुत लोगों से मुलाकात हुई, मुस्तफा हुसैन साहब से मुलाकात हुई, तो मुस्तफा हुसैन थे वहाँ, अता शाह साहब से मुलाकातें हुई, और वो, लेकिन उस वक्त मैंने वहाँ डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं शायरी करता हूँ, और खामोशी से अपना पढ़ता रहा, और जब पढ़ाई हो गई मेरी तो फिर वो जो वक्त आया तो उसमें फिर लोगों को पता चला, फिर आने जाने लगा, कराची वापस आ गया। कराची में जो अदबी हल्का था उस जमाने में, तो उसमें उबैदुल्ला अलीम साहब से मेरी दुआ सलाम थी और उठना बैठना उनके साथ था। तो वो बड़े महफिल के आदमी थे और बड़े नस्तालिक और बहुत एक अपनी ही तर्ज थे। तो उन्हीं की महफिल में फिर बहुत से लोगों से, जैसे तुराबी साहब से मुलाकात हुई, जॉन साहब से मुलाकात हुई, और वो अजीब महफिलें थी कि वो पता ही नहीं चलता था कि किस वक्त महफिल शुरू हुई है और कब घर जाना है, और जाना भी है कि नहीं जाना। तो उसमें फिर और हमा वक्त यही था कि शायरी, अदब और प्यारे साहब जमीर ने ये कह दिया और ये देखिए, और उसी में नसीब तो रवि साहब से भी मुलाकात हुई, तो वो एक हल्का बैठा वो रहा। अच्छा, ये वो जमाना था कि जब हम कराची में कोई 8-10 दोस्त थे जो शेर कह रहे थे, और बहुत तवानाई के साथ, और हर शायर जो था हमारे साथ उसका कोई ना कोई शेर वो हल्के में उस जमाने में मशहूर हो गया। अहमद नवेद थे, हसन जाफरी थे, आरिफ इमाम थे, अकील अब्बास जाफरी साहब थे, और बेशुमार लोग इसमें वो थे। तो हम करते ये थे कि शेर शायरी करते थे, और उसके बाद हम खुद चले जाते थे बुजुर्गों के घर, मसलन कमर जमील के घर चले गए, मोहसिन वबाली साहब के घर चले गए, तो मोहसिन भाई आप देखिए हम लोगों ने गज़लें लिखी, और बड़ी आओ भगत करके, अच्छा भाई ये बच्चे आए हैं, तो वो हमसे सुनाते थे, और डांट डपट भी पड़ती थी कि भैया ये क्या और वो क्या, ये सब था। लेकिन मेरी गुर्बत वो तो उस महफिलों के हवाले से रही। फिर मेरी मुलाकात हुई समझ लीजिए 83 में अनवर सऊद साहब से। तो वो बड़ा नाम है और बहुत मजे के आदमी है वो। तो अब आप ये देखिए कि उन लोगों की तरबियत और वो, तो मैंने गजल सुनाई तो अनवर सऊद मेरा हाथ पकड़ के मुझे रेडियो पाकिस्तान ले, यानी जिस हालत में थे उसी हालत में कहते चलो अब चलते हैं, रेडियो पाकिस्तान चले। रेडियो पाकिस्तान में आने जाना था पहले भी बज़्म तलबा वगैरह के हवाले से, लेकिन वो ले गए। वहाँ महफिलें जमती थी, कमर जमील साहब थे, जमीर बदायूनी साहब बैठते थे, एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल फेम के जनाब तलत हुसैन, वो थे, काजी बाजिद वगैरह बहुत। तो वहाँ ले जाके रजी अख्तर शौक उनके कमरे में ले जाकर शेर सुने, शेर सुनाया, बड़ा लोगों ने दाद दी, और जाहिर है कि वो यंग देख के और बहुत हौसला अफजाई की। तो वो फिर पूरा दिन अनवर साहब के साथ गुजरा और बड़ी नसीहतें की, कहने लगे मियाँ अगर शायरी करनी है तो दाग और अनीस को पढ़े बगैर तो शायरी हो नहीं सकती। मैंने कहा ये बिल्कुल बजा फरमाया आपने, तो वो बातें पल्ले में बांधी। तो इन बुजुर्गों से हम सीखते भी करते थे और मामलात होते रहे। फिर एक बहुत अहम नाम था दो जिनसे दोस्ती भी थी, हमसे बड़े भी थे, लेकिन वो बड़ी फ्रैंकनेस और बहुत अच्छी महफिलें उनकी, आरिफ इमाम वगैरह सब उसी हल्के में, जमाल एहसान। वो अपनी तर्ज के अजीब आदमी थे। सितारे सफर उनकी पहली किताब थी, फिर दूसरी किताब उनकी आई 87 में आई थी, वो रात के जागे हुए। तो उस पूरे तो उन्हीं के घर महफिल जमती थी। जमाल एहसानी एक फ्लैट में रहते थे और शाम को उनका ये होता था कि महफिल जमती थी, शाम होटल में बैठे हुए, और अच्छा भाई आज आली साहब से कह दिया वो आ रहे हैं। तो आली साहब बेचारे वो इतनी दूर से चल के वो आ जाते थे, उसी यानी झोपड़पट्टी होटल जिसे कहते हैं उसमें बैठे। और वो रिपर बिन शाकिर से भी वही मुलाकात हुई, जमाल भाई के थे काफी। तो हम वक्त यही था। अच्छा, मेरा घर और जमाल सानी का घर कोई समझ लीजिए कि 2 फरलांग के फासले पे था, 3 फरलांग के फासले। गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी। अब रात को 3 बजे तो आपको कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा, तो वहां से उठे और पैदल चले जा रहे हैं, घर चले जा रहे हैं। जाके सोए हैं सुबह 6 बजे, यानी 3 बजे वहां से रुखसत हुए, सुबह 6 बजे आवाज लगाई उन्होंने, भाई सबा। अरे तो कौन है भाई? कहने लगे जमाल। अरे मैंने कहा जमाल भाई भी 3-3:30 बजे आपसे मुलाकात हुई। कहने यार गजल हो। तो अच्छा भाई, तो बस वो फिर वो निकल आए, ना हाथ धोया ना मुंह धोया, वैसे ही उनके साथ वो रक्शे पर निकल आए, उनके घर जाके बैठे। और अच्छा भाई पहले नाश्ता होगा, तो नाश्ता हो गया, अब ये सुनो गजल। तो ये इस तरह का एक माहौल रहा था। तो हम वक्त ये उसमें सूरत को इन लोगों से भी बहुत सीखा और सारी चीजें चलती रही। फिर 88 में जो है वो किताब आलम मेरे दिल का। अच्छा, उस जमाने के एक वाक़या ये होता जाहिर है कि एक मिजाज की खराबी भी है, अपना नुकसान भी आप कहें तो कर लिया। मेरे घर एक साहब तशरीफ लाए उसी जमाने में माफ कीजिएगा,
ان کا بھی انتقال ہو گیا, وہ نام نہیں لوں گا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ کو وہاں چلنا ہے امبالہ مشاعرے میں. میں نے کہا اچھا بالکل چلیں گے. میری بڑی خوشی کی بات تھی. یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو 86 امبالہ چلنا. تو وہ ینگ تھے اور اچھا بھائی پہلی تھوڑی سی نام وام تھوڑا سا ہو رہا تھا, ہندوستان جانے کا موقع ملا تو خوشی ہوئی. میں نے کہا چلیں گے. میں نے کہا کیسے چلیں, کون کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جا رہے ہیں, فلاں صاحب جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیسے چلیں گے؟ کہنے لگے آپ تو ٹرین پہ جائیں گے, اور میں نے کہا وہ کہنے لگے وہ ہوائی جہاز سے جائیں گے. تو میں نے ان سے معذرت کر دی. میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں. تو وہ کر لیا, نہیں گئے. اسی طرح سے اسی زمانے میں 89 کی بار میں بات بتا رہا ہوں, حنیف اکبر صاحب تشریف لائے تھے کراچی. تو ایک نشست ہوئی, اس میں سلیم احمد صاحب بھی تھے, حمایت علی شاعر صاحب بھی تھے, اجازت قریشی بھی, کافی لوگ. اس میں مجھے بلائے گئے تھے, میں نے چیئر تو سنا ہے. تو حنیف اکبر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ کو آنا ہے امریکہ آنا ہے. یہ 88 یا 89 کی بات کر رہا ہوں, یا آس پاس ہی کی. تو آنا ہے. میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. کہنے لگے دلاور فضار صاحب جو ہے وہ بھی آئیں گے, وہ بیمار آدمی ہیں, آپ ینگ ہیں, آپ ان کے ساتھ. میں نے کہا بالکل. وہ بات آئی گئی ہو گئی, اور اس کے بعد نہ وہ حنیف اکبر صاحب نے کوئی رابطہ کیا نہ کچھ کیا. وہ پھر وہ پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں ادبی سیاستیں ہوتی ہوں گی, نہ ہم اس کے پیچھے گئے اور نہ گئے. خیر وہ سفر جاری رہا, لکھتے رہے, اور کتاب آ گئی عالم دل کا. اس کی کوئی تقریباً رونمائی نہیں کی, کچھ نہیں کی, لیکن وہ کتاب اس وقت تقریباً ہاتھوں ہاتھ نکل گئی, چلی گئی کتاب. تو یہ سارے معاملات چلتے رہے. پھر آوازگی اور محفلیں اور یہ سارے ہوا. پھر 94 میں جا کے پہلی نوکری, چھوٹی نوکریاں وغیرہ کرتے رہے. نوکری مل گئی, جنگ اخبار ہے, بڑا اخبار ہے یہاں پہ. تو وہ صحافت کے پیشے سے اس طرح سے ہم وہ ہو گئے, 10-12 سال اس میں رہے. پھر اس کے بعد وہ ایک ٹی وی ہے ARY, تو اس میں آ گیا, 4-5 سال اس میں لگائے ہم نے. پھر اب 10 برس سے میں ایک اور ٹی وی ہے ہمارا, ایکسپریس نیوز نیشنل وہ ہے, تو اس میں ہے. اور اس میں ایک میں شو کرتا ہوں جو 10 برس سے کافی پاپولر ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر کو دیکھے. تو یہ سماجی طرح کا شو ہے. اس میں ہر طرح کی, پالیٹکس کے علاوہ ہر طرح کی اس میں کہانی اور ریئل کہانی ہے. کوئی 3-3.5 ہزار سے زیادہ سچے واقعات لکھ چکا ہوں اور انہیں بول چکا ہوں. شبیر کو دیکھے. تو وہ زندگی چل رہی ہے. اسی دوران کہیں شادی بھی ہو گئی, 92 میں شادی ہو گئی. ایک خاتون جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں, وہ اچھی لگی, تو شادی ہو گئی. اب ماشاءاللہ بیگم ہے ہماری, اور 4 بچے ہیں. پھر بیٹے ہیں میرے, سب پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. باقی شاعری ہے. پھر مجھے سلیم جعفری صاحب نے 92 میں بلایا تھا دبئی کے مشاعرے میں, جشن جگن ناتھ آزاد تھا. تو وہ پہلا میرا مشاعرہ تھا. کہ ہندوستان 2-4 دفعہ جانا ہوا, امریکہ بھی گیا, انگلینڈ وغیرہ. تو یہ اس طرح سے سفر جاری ہے, اور لکھ رہے ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, کر رہے ہیں. پھر یہ ایک ایکٹیویٹی یہاں پہ کراچی آرٹس کونسل کی رہی. وہاں اردو بولتے تھے ایک زمانے میں, اور کوئی نہیں تھا. مطلب یہ کہ آرٹس کونسل میں کوئی 5-6 ہزار اس کے ممبر ہیں, اور بہت بڑا مطلب یہ ادارہ ہے. اس میں ایکٹیو ہوئے. اس میں گورننگ باڈی کے ممبر الیکٹ ہوئے 2 دفعہ 3 دفعہ. وہ کافی کام کیا. پریس کلب کی ممبرشپ ہے. پھر ایسوسیشن آف ٹی وی جرنلسٹ جو تھے, انہوں نے تو ایسوسیشن بنائی. انہوں نے کہا صاحب آپ الیکشن لڑیں گے, تو لڑوا دیا الیکشن. تو 2 دفعہ اس میں الیکٹ ہو گئے. تو کچھ یوں چلتا رہا بس, اور زندگی چل رہی ہے آپ کے ساتھ. مجھے بہت خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو کسی بھی طرح سے کوئی انٹرویو نہیں سمجھا, اور ایک بے تکلف گفتگو رکھا. اور کیونکہ یہ انٹرویو ہے بھی نہیں میرے لیے, تو یہ ایک دوستوں سے مل کے بات کرنے کی جگہ ہے. تو آپ نے بالکل اس ماحول کو اسی طرح سے رکھا, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی روانی کے ساتھ آپ ہم کو یہاں تک لے کے آئے. میں نے سوچا تھا کہ تعارف میں آپ کا ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے, اور میں نے لکھ بھی لیا تھا, اور بھی اشعار بہت اچھے ہیں, تو وہ پڑھنا چاہوں گا. لیکن وہ میں بھی روانی کے اندر کبھی ادھر بہ جاتا ہوں, کبھی ادھر, تو وہ میں شعر پڑھا نہیں میں نے. اور میں وہ شعر بھی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے, اور یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کس دور کا ہے, کیونکہ آپ کی دونوں کتابوں کے اندر کیا آہنگ بدلا ہے آپ کی لکھائی کا, کیا اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں, اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا تبصرہ کر دیجیے گا. شعر جو میں آپ کے سامنے آپ ہی کا پڑھنے جا رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ جو ملاتے پھرتے ہو تم ہر کسی سے ہاتھ, یہ جو ملاتے پھرتے ہو تم ہر کسی سے ہاتھ, ایسا نہ ہو کہ دھونا پڑے زندگی سے ہاتھ. جی ہاں, بہت خوبصورت, بہت ہی برجستہ,
شعر ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس شعر کے اگر بقیہ غزل بھی آپ کے پاس اس وقت ہو، یاد ہو تو وہ پڑھ دیجیے، لیکن تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ یہ کس دور میں ہیں ہم آپ کی شاعری کے. اچھا، یہ جو آپ نے شعر پڑھا یہ ابھی گزشتہ 2.5-3 مہینے کے دوران کا شعر ہے یہ. اور یہ جی ہاں، یہ جو کرونا کی صورتحال چل رہی ہے اور تو اس میں ایک نئے طرز کا احساس پیدا ہوا، تو اس کا یہ شعر جیسے اسی دور کا مطلب یہ 2-2.5 مہینے کے اندر اندر اور بھی غزلیں بھی کہیں. اس میں ایک شعر اور مجھے یاد آ گیا، معاف کیجیے گا، وہ یہ تھا کہ یہ کہہ کے اس نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا، یہ کہہ کے اس نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا، ملاؤ ہاتھ اگر واقعی محبت. کیا بات، یہ اسی دور کی یہ صورتحال ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے آہنگ کی بات کی ہے، دیکھیے انسان ہے، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے. اگر وہ پہلی کتاب میری جو ہے عالم میرے دل کا، تو وہ ایک نوجوانی تھی اور ایک جذبات کا ایک طوفان اور ایک، لیکن مزاج آپ کو مل جائے گا اس کے اندر. اس میں آپ اسے، میں تمہیں مزاجی تو نہیں کہوں گا اسے، لیکن انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے اس میں بھی، کہ جیسے اس میں نے لکھا تھا کہ بہت سی چیزیں اس میں تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جیسے آپ کا شعور بڑھتا ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کو جتنا آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ سارے حوالے بھی پھر آنے لگتے ہیں. تو ابتدا جو ہوئی تھی اور یہاں تک جو پہنچا ہوں، تو اس میں آپ کو ایک سملیرٹی تو ملے گی اس میں، لیکن موضوعات میں آپ کو دوسری کتاب میں زیادہ پھیلاؤ ملے گا. نظمیں اس میں ہیں بہت سی، اور اس میں مطلب کچھ فلسفے کی بھی کوئی نہ کہیں کوئی حکمت آپ کو مل جائے گی. فلسفیانہ سوچ پہ، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بھی بات ہے، تو وہ ساری چیزیں نظموں میں بھی آئی ہیں، لیکن غزل کے اندر وہی مزاج ہے. ہاں یہ ہے کہ سیکھتے سیکھتے، لکھتے لکھتے کہیں نہ کہیں اور ذرا زبان تھوڑی سی اور صاف ہو گئی اور بہتر. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری کی کوئی تعریف اس طرح سے تو ممکن نہیں ہے، لیکن شاعری کا پہلا کام میرے خیال میں، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ اسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. کہ پہلے آپ اسے کمیونیکیٹ تو کر دیجئے، اس کے بعد اس کی تحریری کیا ہے، اس کو کیسے آپ نے لکھا ہے، اس کا کتنا بڑا کینوس ہے، یہ بات کی بات ہے. تو یہ اچھا، یہ کوئی میری اوڑھی ہوئی بات نہیں، یہ میرے اندر سے ہے، کوئی نہ کوئی ایک بے ساختگی کی صورتحال نکلتی ہے. تو اس طرح سے میں چلتا رہا. اور پھر ایک چیز اور بھی میں سوچتا ہوں اور اس کا عمل بھی کرتا ہوں، کہ شاعر کا ذہن جو ہے وہ کسی دائرے کا پابند نہیں ہو سکتا، اسے ہونا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ جب آپ کسی دائرے کے پابند ہو جائیں گے، یعنی کوئی مذہبی دائرہ ہے فرض کیجیے، کوئی سیاسی دائرہ ہے، کوئی نظریاتی دائرہ بھی اگر ہے، تو اس دائرے میں اگر پابند ہو جائیں گے تو آپ کا ذہن ایک مخصوص طرح سے آپ کا سوچنا لگے گا. آپ کو زندگی کے جو تغیرات ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، جو آ رہی ہیں، انہیں آپ دیکھیں اور اس کا کوئی تجزیہ کر سکیں، یا کوئی ایسی کوئی نیچرل کوئی لہر آپ کے اندر پیدا ہو، ایک بے ساختگی سے آپ بات کہہ دیں. اور وہی شاعری ہے. اور بڑے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ شاعری کا اصل منبع جو ہے، یہ لوگوں کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے کہ شاعری کا اصل منبع جو ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک بڑے مفکر کا قول ہے. تو میں بھی اسی پہ عمل کرتا ہوں. مجھ سے آپ بیٹھ کے کہہ دیں کہ ظفر صاحب آپ کو آج 5 غزلیں لکھنی ہیں، میں لکھ دوں گا 5 غزلیں، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس میں ہاں فنی چیزیں مل جائیں گی، ادبی قافیہ مل جائے گا، کوئی خدا نخواستہ غلطی نہیں کروں گا، لیکن وہ بالکل کہیں آپ سنیں گے اور پھر آپ کے ذہن میں چلے. لیکن مجھ سے جب شاعری ہوتی، کوئی کیفیت جب بنتی ہے، تو پھر مجھے وہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے لکھنے میں، اور پھر وہ لکھ دیتا ہوں، ہو جاتا ہے. تو گمبھیر ہے مسائل یہ کافی، اور اس کو ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو بس کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں سے گزریں اور جیسے گزریں اور اس کو کہنے کے قابل ہو جائیں، یہ ایک بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ نے جو دعا جی، تو میں نے تو ایک شعر پڑھا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ نوشاد اسرار بھائی بھی آن لائن ہیں، اور انہوں نے اصرار کیا ہے کہ غزل مکمل کی جائے. تو غزل مکمل کرنا اور باقی کا پڑھنا تو آپ کا ہی کام ہے صاحب. ہاں وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس میں 2-4 شعر نہیں ہوں گے، اس میں بھی دیکھتا ہوں، وہ بھی کر لیتا ہوں. صحیح، ضرور. ہاں میں دیکھتا ہوں تو تازہ میں نے ادھر لکھی ہے، انہیں سے میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ حالات بھی اس طرح کے اور وہ ساری چیزیں وہ چل رہی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا. بے شک، بالکل. تو
غزلوں کے بعد میں آپ کو اپنی ایک درخواست کے اوپر ایک نظم کی طرف بھی لے کے چلنا چاہوں گا. تو جی 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 بالکل. ہاں ضرور ضرور بالکل. چلیے تو ایک چلیے دو غزل سامنے آ گئی وہ میں سنا دوں تو ظاہر ہے بسم کہ اللہ. تھوڑا. بسم اللہ. بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں. بڑھا کے بڑھا پیاس کے میری پیاس تشنگی سے کھیلتے ہیں. میری تشنگی سے کھیلتے ہیں. ہمیں نے کھیل سکھایا ہمیں سے کھیلتے ہیں. آہا آہا آہا. بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں. واہ ہمیں نے کھیل سکھایا ہمیں سے کھیلتے ہیں. جو واہ انہماک سے کھیلے وہ ہار جاتا ہے. واہ. جو انہماک سے کھیلے وہ ہار جاتا ہے. دلوں کا کھیل ذرا بے دلی سے کھیلتے ہیں. جو انہماک سے کھیلے وہ ہار جاتا ہے. واہ. دلوں کا کھیل ذرا بے دلی سے کھیلتے ہیں. دلوں کا کھیل دو چار چار شعر سناتا ہوں. ضرور دلوں ضرور. کا کھیل ذرا بے دلی سے کھیلتے ہیں. بس ایک ہلکی سی مسکان اور کھیل تمام. بس ایک بس ہلکی ایک سی ہلکی سی مسکان مسکان اور اور کھیل کھیل تمام. تمام. حضور آپ بھی کیا سادگی سے کھیلتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے جاوید بس بھائی. ایک ہلکی سی بس ایک ہلکی سی مسکان اور کھیل تمام. حضور حضور آپ بھی کیا سادگی سے. کیا تو سادگی سے سامنے آ گئی کھیلتے تھی غزل. اور میں آپ کو سناؤں. دیکھیے یہ بھی ابھی انہی دنوں کی ہے کہ اتنے ہم ڈپریشن میں چل رہے ہیں اور دنیا کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ایک عجیب سی زمین میں نے غزل لکھی ہے. آپ یہ سنیے ذرا. نوشا بھائی بھی سن رہے ہیں تو ان کو آداب بھی. اور ارشاد. یہ دل بہت اداس ہے تھوڑا سا جھوٹ بول. یہ دل یہ بہت دل اداس ہے تھوڑا سا جھوٹ تھوڑا بول. سا جھوٹ بول. کوئی ہلکا سا جھوٹ بول. بیچ میں ذرا سا کنیکشن میں کچھ ہوا تھا، دوسرا مصرع واضح نہیں ہوا. اچھا دوبارہ جی. اس شعر کو پڑھ دیجیے گا یہ دل مہربانی. یہ دل بہت بول. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بیچ میں پھر آواز. کٹی تھی. میں معذرت چاہتا ہوں، کنیکشن کا اچھا معاملہ ہے، لیکن زحمت اچھا. ہوگی. ہاں نہیں یہ تو ہے. دیکھیے اب صحیح لگ رہا ہے مجھ کو ویسے، صحیح لیکن ہے. اگر ہوا تو میں اچھا آپ کو بتا دوں گا، ورنہ آپ جاری اچھا بہتر بہتر بہتر. ہاں. یہ دل بہت اداس ہے تھوڑا سا جھوٹ بول. رہے. واہ. بھاری پڑے گا سچ کوئی ہلکا سا جھوٹ بول. بول. کیا بھاری بات. پڑے گا سچ کوئی ہلکا سا جھوٹ ہلکا سا بول. جھوٹ بول. تنہائیوں کی شام ہے دل ڈوبنے کو ہے. تنہائیوں کی تنہائیوں کی شام ہے شام ہے دل ڈوبنے کو ہے. دل ڈوبنے کی ہے. اس جاں بلب مریض سے تھوڑا سا جھوٹ بول. واہ واہ. تنہائیوں کی شام ہے دل ڈوبنے کو ہے. اس جاں بلب مریض سے تھوڑا سا جھوٹ بول. کیا بات ہے. اپنی طرف سے گڑھ کوئی اچھی سی داستان. واہ. اپنی طرف سے گڑھ کوئی اچھی سی داستان. کوئی اچھی سی داستان. سچ اپنے پاس رکھ کوئی اچھا سا جھوٹ بول. کیا بات ہے. اپنی طرف سے گڑھ کوئی اچھی سی داستان. کیا بات. سچ اپنے پاس رکھ کوئی اچھا سا جھوٹ بول. شیریں سخن ہے شیریں بیانی کا رنگ بھرم. شیریں سخن ہے شیریں بیانی کا رنگ بھرم. جھوٹے کہیں کے شیریں سخن ہے شیریں بیانی کا رنگ بھرم. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کڑوا سا جھوٹ بول. کیا بات. شیریں سخن ہے شیریں بیانی کا رنگ بھرم. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہلکا سے کڑوا سا کہ جھوٹ. کڑوا سے. اور پیش کرتا ہوں آپ کو. بہت اچھی. یہ کیا مختلف اور منفرد زمین ہے. کیا خوبصورت شعر لکھے آپ نے. بہت ہی بہت ہی اعلیٰ. بس میں تھوڑے تھوڑے جہاں جہاں سے آ جائے جیسی تو آپ بس. کی مرضی صاحب. جی ہاں جی یہ تازہ ہی ہے. سب تازہ ہی سنا رہا ہوں. کوئی زمانہ ہو موضوع گفتگو رہے گا. کوئی کوئی زمانہ زمانہ ہو. گفتگو رہے گا. وہی رہے گا جو مائل بجستجو رہے گا. واہ واہ. کوئی زمانہ ہو موضوع گفتگو رہے گا. وہی رہے گا جو مائل بجستجو رہے گا. اسے واہ. خبر تھی کہ ایسا بھی وقت آئے گا. کسے اسے خبر تھی کہ ایسا بھی آئے گا. وقت آئے گا. کوئی کسی کا مسیحا نہ چارجو رہے گا. واہ اسے واہ. خبر تھی کہ ایسا بھی وقت آئے گا. معاف کیجیے. کوئی کسی کا مسیحا نہ چارجو رہے گا. سب اپنی اپنی مشینوں میں جلوہ گر رہیں گے. سب اپنی اپنی مشینوں میں جلوہ گر رہیں گے. نہ میں رہوں گا تیرے روبرو نہ تو رہے گا. تو رہے گا. واہ. سب اپنی اپنی مشینوں میں جلوہ گر رہیں گے. نہ میں رہوں گا تیرے روبرو نہ تو رہے گا. کیا پکارے خوبصورت. جائیں گے گنتی سے سارے شاہو گدا. واہ. پکارے جائیں گے پکارے جائیں گے گنتی سے سارے شاہ و گدا. نمود و نام کا پودا بھی بے نمو رہے گا. واہ واہ. نمود و نام کا پودا بھی بے واہ. نمو رہے گا.
کتاب جبر میں تاریخ کربلا کا ورق، کتاب جبر میں تاریخ کربلا کا ورق، لہو لہان رہے گا، لہو لہو رہے گا۔ واہ واہ واہ، کتاب جبر میں تاریخ کربلا کا ورق، لہو لہان رہے گا، لہو لہو رہے گا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل۔ لہو لہان رہے گا، لہو لہو رہے گا، ڈرے ڈرے سے رہیں گے سب ایک دوسرے سے، ڈرے ڈرے سے رہیں گے سب ایک دوسرے سے، کوئی کسی کے مقابل نہ روبرو رہے گا، واہ واہ، کوئی کسی کے مقابل نہ روبرو رہے گا، ڈرے ڈرے سے رہیں گے سب ایک دوسرے سے، کوئی کسی کے مقابل نہ روبرو رہے گا، بلائے حبس کے موسم میں سانس لینے کو، بلائے حبس کے موسم میں سانس لینے کو، بس ایک وظیفہ جل جلال تو رہے گا۔ واہ واہ واہ، بلائے حبس کے موسم میں سانس لینے کو، واہ واہ، بس ایک وظیفہ جل جلال تو رہے گا۔ معاف کیجیے گا، نہیں نہیں قطعی کوئی بات نہیں، معافی چاہتا آپ بلائے حبس کے نہیں، گلی میں خراش ہو گئی۔ بلائے حبس کے موسم میں سانس لینے کو، بس ایک وظیفہ جل جلال تو رہے گا۔ واہ واہ، رہیں گے میکد آباد اس طرح سے کہ اب، رہیں گے میکد آباد اس طرح سے کہ اب، بس ایک جام ہی رندوں کا ہم سبو رہے گا۔ رہیں گے میکد آباد اس طرح سے کہ اب، بس ایک جام ہی رندوں کا ہم سبو رہے گا۔ بھرے گا زخم مگر دیر سے بھرے گا صبا، بھرے گا زخم مگر دیر سے بھرے گا صبا، ابھی یہ پیرہن درد بے رفو رہے گا۔ بہت تازہ غزل سے تھی آپ کے چاہنے والوں میں اور ہم پلہ لوگوں میں بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ عشرت آفرین صاحبہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی اتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے، تو پہلے پروگرام کے لیے ہم نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ گو کہ پروگرام میں تکنیکی دقتیں رہیں اور پروگرام اتنا اچھا نہیں ہو سکا، لیکن مجھ کو انہوں نے اتنی عزت بخشی کہ میرا پروگرام جس کو کوئی نہیں جانتا تھا اس کے اوپر میں نے ان میں دعوت دی اور انہوں نے اس کو فوراً قبول کیا۔ اور اب اچھی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جب دوبارہ ذرا سا تکنیکی طور سے قابو میں آ گیا ہے، ہاتھ میں ہے اپنے، تو پھر میں نے ان سے درخواست کی ہے اور 5 تاریخ کو انشاءاللہ جولائی کی ان کا پروگرام ہوگا۔ آپ بھی دیکھیے گا اور لوگوں تک بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ عشرت بہت اہم شاعرہ ہیں اور عشرت کی کلیات بھی ابھی آئی ہے، زر پتوں کا بند، اور وہ بہت بے مثال شعر کہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک اب وہ کراچی میں یا پاکستان میں نہیں ہے تو ایک الگ تھلگ ماحول میں، لیکن بہرحال ان کی سنگن ہر جگہ ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ یہاں تشریف لائی ہیں اور عزت بخشی ہے۔ بہت شکریہ جی بالکل، آپ کے لیے میرے لیے تو خاص طور سے ہے۔ تو صاحب یہ سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے اور اس کو انٹرپٹ کرنا صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ ایک بہت محترم شخصیت ہمارے ساتھ جڑ گئی تھی تو میں نے ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھا، لیکن میں اس تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں پروگرام کو، مہربانی کر جی ہاں میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے ضرور۔ نوشا بھائی نظم کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم نظم کی طرف آئیں گے ضرور۔ اور میں غزل میں سناتا ہوں، اس کے بعد ایک نظم سناتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ صبح ہونے کا تو مطلب ہے کہ اب رات گئی، یہ سب تازہ ترین ہے۔ ہاں، جو کرفیو، جو آپ کے کرونا کی صورتحال اور گھر میں بندش اور وہ سارے تاثرات اس میں ہیں۔ صبح ہونے کا تو مطلب ہے کہ اب رات گئی، یہ تو وہ بات ہوئی رات گئی بات گئی۔ صبح ہونے کا تو مطلب ہے کہ اب رات گئی، یہ تو وہ بات ہوئی رات گئی بات گئی۔ آنکھ ملتے ہوئے کہتی ہے اندھیرے سے سحر، آنکھ ملتے ہوئے کہتی ہے اندھیرے سے سحر، بس یہیں تک تیری اوقات تھی اوقات گئی۔ آنکھ ملتے ہوئے کہتی ہے اندھیرے سے سحر، بس یہیں تک تیری اوقات تھی اوقات گئی۔ آسانی سے کہا ہے آپ نے اس کو، بہت آنکھ ملتے ہوئے کہتی ہے اندھیرے سے سحر، بس یہیں تک تیری اوقات تھی اوقات گئی۔ دور سے ہاتھ ہلاتے جو گزر جاتا تھا، پاس آیا تو بہت دور تلک بات گئی۔
دور سے واہ واہ ہاتھ واہ، ہلاتے جو گزر جاتا تھا، پاس آیا پاس آیا تو بہت دور بہت تلک دور بات تلک گئی، بات۔ نو کے پاپوش پہ رکھی ہوئی دیکھی جو طلب، واہ، نو کے پاپوش پہ آپوش پہ رکھی ہوئی رکھی ہوئی دیکھی جو دیکھی، طلب، ٹھوکریں کھاتی ہوئی گردش حالات گئی، واہ واہ واہ، نو کے پاپوش پہ رکھی ہوئی دیکھی جو طلب، ٹھوکریں کھاتی ہوئی گردش حالات گئی، خود کلامی ہی غنیمت ہے کہ یہ قصہ غم، خود ہوں کلامی ہی غنیمت ہے کہ یہ قصہ غم، کس سے کہیے کہ یہ دنیا بھی تیرے ساتھ گئی، ہوں، خود کلامی ہی غنیمت ہے کہ یہ قصہ غم، کس سے کہیے کہ یہ دنیا بھی تیرے ساتھ گئی، صبح ہونے کا تو مطلب ہے کہ اب رات گئی، یہ تو وہ واہ، بات ہوئی رات گئی بات ہو گئی۔ کمال کا اب مطلع ہے اور بہت کمال کی آگے غزل، بہت۔ کچھ اچھے لوگوں کو سناؤں اور اس کے بعد پھر ایک نظم کی کیفیات ہو۔ اصل میں اب وہ ظاہر ہے کہ دیکھیے دو تین شعر یہ بھی تازہ ہی سناتا ہوں آپ کو۔ دشمن شکست کھا کے مفصل نہیں گیا، دشمن شکست دشمن کھا کے شکست کھا مفصل کے نہیں گیا، مفصل نہیں گیا، رسی تو جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا، واہ 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 واہ، دشمن شکست کھا کے مفصل نہیں گیا، رسی تو جل رسی تو گئی ہے جل گئی مگر ہے بن نہیں مگر گیا۔ بل نہیں گیا، انسان نے بسا تو لیے جنگلوں میں شہر، لیکن جناب شہر سے جنگل نہیں گیا، ہوں، واہ واہ واہ، انسان نے بسا تو لیے کیا جنگلوں میں بات شہر، ہے، کیا لیکن بات۔ جناب شہر سے جنگل نہیں گیا، پھر وہ زحمت ہوگی نفرت، جاوید بھائی، ہاں، پھر زحمت ہوگی اس شعر کے لیے انسان نے بسا تو لیے جنگلوں میں شہر، واہ 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 لیکن جناب شہر سے جنگل نہیں گیا، واہ واہ، وہ نفرتوں کی آگ تھی ٹھنڈی نہ ہو سکی، وہ نفرتوں کی وہ آگ تھی نفرتوں ٹھنڈی کی نہ ہو آگ تھی سکی۔ ٹھنڈی نہ ہو سکی، جب تک میرے پڑوس کا گھر جل نہیں گیا، جب ہوں، تک میرے پڑوس کا گھر جل نہیں گیا، واہ واہ، دشمن شکست کھا کے مفصل نہیں گیا، رسی تو جل گئی ہے مگر بل نہیں بل نہیں گیا۔ گئی۔ تو یہ ہو گیا، میں آپ کو نظم سنا دیتا ہوں۔ ابھی ایک ایک دو نظم ہے، غزلیں اگر اور چل سکیں تو بڑا اچھا رہے گا، بڑا اچھا ہاں ہاں تسلسل ہے، پھر اس کے بعد نظم ہاں بھی آ جاتی میں سناتا ہوں، ایک غزل بڑی سناتا عنایت، ہوں آپ کو۔ بڑی عنایت۔ یہ میری پہلی کتاب میں تھی، 1985 کی غزل ہے، اور اس غزل کا ایک واقعہ بھی سنا دوں ساتھ ساتھ۔ بہت اعلیٰ۔ یہ غزل میں نے کہی تو یہ میں نے ہلکے میں جا کے وحید اللہ علیم صاحب کو سنائی، وہ بہت ظاہر ہے کہ وہ کہنے لگے پیارے صاحب بہت اچھا ہے، کھڑے ہو گئے یہ وہ، میں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں، کہنے لگے آپ جائیں گے نہیں، بیٹھے۔ ہوں، نصیر درابی صاحب کو فون کیا، آ جاؤ بھائی، وہ تشریف لے آئے، کہنے لگے کہ دیکھیے غزل جو ہے یہ ایک واقعہ ہوتا ہے، ایونٹ ہوتا ہے، یا کریشن جو بھی ہے، یہ ایسا نہیں کہ آپ نے غزل لکھ دی اور جی سنا دی اور ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ہوں، تو وہاں سے نصیر بھائی کی گاڑی میں عظیم بھائی اور نصیر بھائی ہم نکلے، وہ مجھے جنگ اخبار کی بلڈنگ لے گئے، نیچے سے انہوں نے فون کیا، اوپر ادبی صفحے کے انچارج تھے اطہر نفیس صاحب، میری یہ غزل انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ریسیپشن پہ کھڑے ہو کے لکھی، اور ایک اور غزل، اور یہ بھجوا دی، کہنے لگی اس بچے کی غزل ہے تو چھاپ دیجیے، اور اس کے بعد نکلے اور پورے دن ساتھ رہے، کہیں ہوٹل میں بیٹھ گئے، کباب کھا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، وہی کہتے تھے کہ جو بھی کریشن ہے وہ سیلیبریٹ ہوتی ہے، اب وہ زمانہ اور وہ ماحول نہیں رہا، ہاں جی جی، لکھی ہوگی غزل، ہاں جی آ گئی ہوگی کتاب، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ایک حد کی حرمت کے لوگ تھے، ہم نے سبحان وہاں اللہ، مطلب تربیت پائی اور سبحان ان چیزوں کو دیکھا، تو اسی لیے فیس بک پہ، اب تو خیر فیس بک پہ ایک عجیب و غریبی دھندا اور مارکیٹ ہو گئی کہ جی وہ غزل لائک کر دیا اور واہ خوب وغیرہ لکھ دیا، تو اس میں وہ لفظ کی حرمت بھی جاتی ہے، وہ سنجیدگی سے کوئی نہیں لیتا۔ بہت خیر اچھی anyway، بات کہی آپ۔ تو ایک غزل وہ زمانے کے سناتا ہوں۔ رقص کرتے تھے الجھتے ہوئے زنجیر سے ہاتھ، رقص رقص کرتے تھے کرتے تھے الجھتے ہوئے، زنجیر سے ہاتھ، ہائے وہ پھول لٹاتے ہوئے شمشیر سے ہاتھ، واہ، رقص کرتے تھے الجھتے ہوئے زنجیر سے ہاتھ، ہاں ہاں، ہائے وہ پھول لٹاتے ہوئے شمشیر سے ہاتھ، واہ یوں واہ، دکھاتے ہیں اسے چاک گریباں اپنا، یوں دکھاتے ہیں یوں اسے چاک دکھاتے ہیں گریباں اسے اپنا، چاک گریباں اپنا، جیسے سچ مچ ہی نکل آئیں گے تصویر سے ہاتھ، یوں دکھاتے ہیں اسے چاک گریباں اپنا، جیسے سچ جیسے مچ ہی سچ مچ ہی نکل نکل آئیں گے۔ آئیں گے تصویر سے ہاتھ، بدحواسی کا یہ عالم کے اسے دیکھتے ہی جانے کس بس، رو میں ملانے لگے رنجیر سے ہاتھ، واہ، بدحواسی کا یہ عالم کے اسے دیکھتے ہی جانے کس رو جانے میں کس رو میں ملانے ملانے، لگے رنجیر سے ہاتھ،
رات بھر عالم وحشت میں لہو ہوتے رہے، صبح دم کھینچ لیا نالے دلگیر سے ہاتھ. واہ، رات بھر عالم وحشت میں لہو ہوتے رہے، صبح دم صبح ہوتے ہی کھینچ لیا نالے دلگیر سے ہاتھ. لے ہمیں خاک تحیر میں بکھرتا ہوا دیکھ، لے اٹھاتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر سے ہاتھ. واہ، لے ہمیں خاک تحیر میں بکھرتا ہوا دیکھ، لے اٹھاتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر سے ہاتھ. اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہو ہم کو، ہم ملاتے ہیں میری جان ذرا تاخیر سے ہاتھ. کیا بات ہے. اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہو ہم کو، ہم ملاتے ہیں میری جان ذرا تاخیر ذرا سے ہاتھ. تاخیر سے ہاتھ. یہ تھی بھائی غزل. کیا، ایک غزل بہت آدھا، ایک غزل ساتھ ساتھ بہت اس پہ ہے. بچوں کے ظاہر و باطن تباہ کرتی ہے، بچوں کے ظاہر و باطن تباہ کرتی ہے، حسد کی آگ ہے چہرے سیاہ کرتی ہے. سبحان بچوں کے اللہ. ظاہر و باطن تباہ کرتی ہے، حسد کی آگ ہے چہرے سیاہ کرتی ہے. یہی کہ پوچھ رہی ہے حسب نسب تیرا، یہ خلق کون سا ایسا گناہ کرتی ہے. یہی کہ پوچھ رہی ہے حسب نسب تیرا، یہ خلق کون سا ایسا گناہ کرتی ہے. ستم ظریفیے چشمے بہار تو دیکھو، ستم ظریفیے چشمے بہار تو دیکھو، تباہ کر کے مجھے انتباہ کرتی ہے. ستم ظریفیے چشمے بہار تو دیکھو، تباہ کر کے مجھے انتباہ کرتی ہے. اندھیرے بانٹنے والوں کو یہ خبر ہی نہیں، اندھیرے بانٹنے والوں کو یہ خبر ہی نہیں، یہ تیرگی ہی مجھے مہر و ماہ کرتی ہے. واہ واہ، اندھیرے بانٹنے والوں کو یہ خبر ہی نہیں. کیا بات ہے. یہ تیرگی ہی مجھے مہر و ماہ کرتی ہے. اسیروں سے کیا معیشت ہو، نظام زر کے اسیروں سے کیا معیشت ہو، کہ قاتلوں کی حفاظت سپاہ کرتی ہے. نظام زر کے اسیروں سے کیا معیشت ہو، کہ قاتلوں کی حفاظت سپاہ کرتی ہے. نہیں کہ سہل نہیں اس سے منحرف ہونا، یہ دل کی آنکھ ہے دل کو گواہ کرتی ہے. نہیں کہ سہل نہیں اس سے منحرف ہونا، یہ دل کی آنکھ ہے دل کو گواہ کرتی ہے. بچوں کے ظاہر و باطن تباہ کرتی ہے، حسد کی آگ ہے چہرے سیاہ کرتی ہے. تو یہ ہے بہت خوبصورت. سما خراشی آپ کی کر رہا ہوں، میرے خیال سے بتا دیجیے گا کہ اگر اچھی نہ لگی تو بتا دیجیے گا. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. میرے تاثرات سے اگر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہ میں چاہتا ہوں، نہ مجھ کو ایسا احساس ہے کوئی اس طرح کا، اور نہ ہی میرے ناظرین کو. سبھی بہت اس وقت آپ سے جڑے ہوئے ہیں، خوش ہیں، اور بہت ہی لطف لے رہے ہیں اس کا. تو ابھی ہمارے پاس ویسے 10 منٹ تقریباً باقی ہیں. میں صرف آپ کو اطلاع نیو عرض کر رہا ہوں کہ آپ پہ کوئی بوجھ نہ رہے. جی ہاں پھر ایک آدھ نظم بھی میں سنا دوں. وہ کہہ رہے تھے تو نظم بھی مجھے کو آ جائے تو جی ضرور دیکھیے کہا نا یہ مل جائے تو پاس. تو دیکھیے وقت کیسا گزر گیا، اور یعنی وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں وہ بہت اچھا رہا. بہت جی اچھا ہاں. رہا. میں تو پروگرام نے پابند کیا ہوا ہے کہ ہم تقریباً اس کو اتنی دیر میں قید کر کے ختم کریں، ورنہ تو خواہش تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک وقت ہوتا ہے. نہیں صاحب نظر نہیں آ رہی. چلیے پتا ہے کیا کریں اس میں. ایک نظم میں سنا دیتا ہوں، جالب یاد آتا ہے. سنیے جالب، حبیب جالب بڑے شاہ ان پہ میں نے ایک ڈاکومنٹری کی تھی اپنے ٹیلی ویژن کے لیے. تو جب میں اسکرپٹ لکھنے بھیجا تو وہ نظم ہو گئی تھی پوری. تو اس میں یہ واحد ڈاکومنٹری ہے کہ جس میں ایک لفظ بھی نثر کا نہیں ہے اس میں. تو وہ جو وائس اوور تھا وہ ٹوٹل ایک نظم کی صورت میں ہو گیا تھا وہ. اور اس میں انسرشنز جتنے بھی تھے وہ جالب کی شاعری کے حوالے ہی سے تھے، حبیب جالب کی شاعری. تو اس میں جہاں جہاں بھی آ رہا ہے تو جالب کو جو لوگ جانتے ہیں. کبھی میں چلچلاتی دھوپ میں بے صاحباں رستوں گلی کوچوں محلوں اور اجڑی بستیوں کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہوں تو جالب یاد آتا ہے. تو جالب یاد آتا ہے. کوئی عامر اگر قدغن لگا دے ہر کو صورت پر، قلم کو قید کر لے، بولنے والوں کو خاموشی کے زندہ میں ڈھکیلے، لگائے برسرے بازار کوڑے اور لگائے برسرے بازار کوڑے، اڑا دے دھجیاں دستور کی اور چھین لے جینے کی آزادی. تو ایسے میں اگر سب بولنے والے کہیں چھپ جائیں خاموشی کے صحرا میں تو جالب یاد آتا ہے. تو جالب یاد آتا ہے.
واہ کبھی واہ، جمہور کی چادر میں لپٹی کرسیوں کے خوف سے ایک مصلحت آمیز خاموشی کو ایوانوں کی چوکھٹ پر جب یہ سائی کا تحفہ دینے والے یاد آتے ہیں تو جالب یاد آتا کیا بات ہے، ہے۔ وزیروں اور مشیروں کی بھیانک جی حضوری کے سبب خالی تجوری میں عوام الناس کی آہوں کے سکوں سے چھنکتے خواب کی فریاد سنتا ہوں تو جالب یاد آتا ہے۔ واہ گریبانوں میں جب بخیا گری کی فصل کا موسم اترتا ہے تو پھر حاکم کے ہر کارے ہر ایک شوریدہ سر کے خواب کی بولی لگاتے ہیں، بناتے ہیں نئے دستور خنجر آزمائی کے، اور ایسے میں اگر کوئی گریباں چاک بھی بے ضابطہ دستور کو تسلیم کر بیٹھے تو جالب یاد آتا تو جالب یاد آتا ہے۔ ہے، اگر حوا کی بیٹی، یہ جالب کی ایک نظم تھی، ایک فلم میں انہوں نے نظم لکھی تھی، جی جی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تو جی، یہ حوالہ آ رہا ہے اس کا۔ اگر حوا کی بیٹی برسرے بازار آ کر ناچنے سے منع کر دے اور اس کے پاؤں کی زنجیر آداب غلامی سے اسے واقف نہ کر پائے تو ہوں جالب یاد آتا ہے۔ ہوں، کبھی میں کافی ہاؤس، ریستورانوں میں ادیبوں، شاعروں اور ناقدین فن کو انسانوں کی عظمت کے ترانے گانے والے شاعروں پر مسکراتے دیکھ لیتا ہوں تو جالب یاد تو آتا ہے۔ جالب یاد کیوں غالب کو یہ شکوہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو بھی عوامی شاعر ہیں، تو بھی حوالہ دیا تھا۔ فلسطین و عراق و لیبیا، لبنان و پاکستان، زمین مصری و کشمیری و افغان، لہو میں تربتر ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، نہیں ہو بولنے والا اگر کوئی تو جالب یاد آتا ہے۔ کبھی انصاف کی مسلط سے فریاد و فغاں کا شور اٹھتا ہے، نکل آتے ہیں جہاں اپنی ہتھیلی پر لیے جمہور کے پرچم، اور ایسے میں اگر کوئی قلم کو بیچ کر اپنی تجوری بھرنے لگتا ہے تو جالب یاد آتا ہے۔ کیا بات، سڑک پر دندناتی دوڑتی پھرتی نئی نئی کاروں کے پیچھے بھاگتے بچوں کے ننگے پاؤں، ان کے فاقہ کش چہرے، بدن پر دھجیاں، آنکھوں میں حسرتناک پرتو کا آنکھوں میں حسرتناک ویرانی کا پرتو دیکھ لیتا ہوں تو جالب یاد آتا ہے۔ کبھی تنہائی کے عالم میں بھولے سے کسی کی یاد آ جائے، اڑا لے جائے پتوں کی طرح دل کو ہوائے دل، اور ایسے میں کسی کی مہربان زلفوں کا سایہ بھی گریزاں ہو تو جالب یاد آتا ہے، تو سبحان جالب اللہ، یاد آتا ہے۔ کبھی جب رات کی تاریک سناٹے کی چادر سے لپٹ کر کوئی بچی بھوک سے فریاد کرتی ہے، کبھی جب سچ کے پاؤں ویران چوکھٹ پر کسی کی منتظر آنکھیں کسی کا راستہ تکتے نہیں تھکتی، تو ایسے میں وہ دیوانہ ہمیشہ یاد آتا ہے جو ایوانوں سے ٹکر لے کے لکھتا ہی رہا ہر پل، وہی سچ جس کے لکھنے پر نہ جانے کتنے ہاتھوں کو قلم کرتی رہی تاریخ، مگر تاریخ کی بازی گری شاہوں کے متفن میں سسکتی ہے، گداؤ بے نوا انسان کی آواز میں ڈھل کر قلم کی روح سے جب بھی کوئی حق گوئی کا نغمہ ابھرتا ہے تو جالب یاد آتا ہے۔ جناب یہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، اور میں یہ اس کو ویژولائز کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں جس طرح سے اس کا نریشن کی طرح یہ آئی ہوگی، کیا خوب اس نے منظر کھینچے ہوں گے۔ یہ وہ ڈاکیومنٹری جس کا ڈاکومنٹری آپ نے ذکر کیا میں ہے، بھیج دوں یہ گا۔ مجھے ہاں، ضرور ہے، میں بھیج ایسا دوں، میں لگتا ہے لنک، کہ یوٹیوب پہ بھی ہوگی، ہاں یوٹیوب پہ ہے غالباً، میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، سب بھیج دوں گا، بلکہ میں نے شاید ضرور بھیجا بھیج بھی ہوا۔ دیجیے گا۔ ہاں دیکھ ہم لیجیے گا، اپنی اردو محفل کے پیج پہ اس کو شامل کر سکیں گے تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی، بالکل اور لوگوں تک بھی وہ پہنچے گی، اور انشاءاللہ وہ بھی کر پائیں گے۔ بہت اچھا لگا گفتگو کا، اور بہت اچھا رہا، اور خصوصاً نشاط آفرین تشریف لائی، ان کا بہت شکریہ ایک دفعہ، اور آپ نے محفل سجائی ہے، اللہ کرے کہ یہ محفل اسی طرح چلتی رہے۔ آپ کی محنت نظر آ رہی ہے، آپ کا ذوق اور آپ کا شوق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس آپ طرح کی سے۔ دعائیں جو ہیں ہمارے لیے ہاں، بہت ہی ضروری اور بہت ہی میں یہ کہوں گا سما خراشی آپ کی ہوئی ہوگی، ہماری تو نہیں، لیکن نہیں آپ نہیں، نے جس ہرگز نہیں۔ دل سے اس پروگرام کو میرے عزت بخشی، میں اس کے لیے بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور غضنفر ہاشمی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، یہ لیجیے بہت اسکرین پہ آداب، ہم ان کا غضنفر سلام بھائی بھی بہت آپ۔ بہت محبت بھرے انسان ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں غضنفر بھائی، کیا جی، بات ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہیوسٹن کے اندر آ گئے ہیں، تو ہیوسٹن میں ان سے ملنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جی جاتی ہے، ہاں، ہماری ہاں، رسائی بڑھ جاتی ہے جی جی، اس بالکل وجہ سے۔ بالکل۔ تو جاوید بھائی، میں پھر تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ پروگرام میں آئے، آپ نے وہ کلام سنایا جو کان سچ میں ترستے ہیں سننے کے لیے، عام طور سے اب یہ ملتا نہیں ہے سننے کو کہیں، بہت آداب، اور بہت آداب، شاعر سے خود سننے کو ملے، یہ تو کیا کمال کی ہی بات ہے۔ بہت آداب، تو بہت آداب، اللہ حسن تعالیٰ سماعت آپ کا، بہت آداب، بڑی بہت عنایت آداب۔ سب دیکھنے والوں کو، سب شرکا کو میری جانب سے پھر ایک دفعہ سلام، اور بس ان سے یہی استدعا ہے کہ دعا کرتے رہیں کہ ہم سب ایک اچھے ماحول میں، ایک بہتر ماحول میں
امن و سلامتی کے لیے، محبتوں کے لیے اور شاعری اور ادب کے لیے بہت ہی سنسیئرٹی سے کام کرتے رہیں، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی محبتیں، یہی دنیا ہے اور اسی طرح سے ہم کو چلنا ہے۔ بہت ہی اچھے کلمات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، جو کلمات آپ کے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی۔ انشاءاللہ۔ شکر گزار ہوں۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ صحبت باقی۔ خواتین و حضرات، یہ تھے جناب جاوید صبا صاحب جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور میرے تو تقریباً ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ جس طرح کا کلام پڑھا جا رہا تھا اس کی داد دیتے ہوئے بھی نہیں بن رہا تھا، لرزہ طاری تھا میری زبان کو کہ اس شعر کی، اس کلام کی کس طرح سے داد دی جائے۔ لیکن انہوں نے میرے پروگرام کو عزت بخشی، بہت خوبصورتی سے اس پروگرام کو روانی دی، چلایا، اور ہم پروگرام کے تقریباً اپنے آخری وقت پہ آ چکے ہیں۔ پروگرام اب مجھ کو بند کرنا ہوگا، آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آگے بہت سارے بہت اچھے اور بہت پسندیدہ شعراء آپ کے اس میں شامل ہوں گے اور آتے رہیں گے۔ یہ پروگرام ہم ہفتے میں 2 بار کر پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کم ہو جائے فریکوینسی، ہو سکتا ہے یہ بڑھ جائے فریکوینسی۔ یہ آپ لوگوں پہ بھی منحصر ہے اور ہم پہ بھی کہ ہمارے پاس کس طرح سے اس کو ترتیب دینے کا وقت آ سکتا ہے۔ لیکن اردو محفل فیس بک پیج پہ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں، اس کا لنک میں یہاں اوپر ڈال دیتا ہوں۔ اردو محفل یوٹیوب چینل پہ آپ ہمارے ساتھ شرکت کیا کریں، میں اس کا بھی لنک آپ کے لیے ڈال دیتا ہوں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو فیس بک نہیں استعمال کرتے ہیں، وہ یوٹیوب سے جڑ سکیں گے ہمارے ساتھ۔ تو آنے والے پروگرامز بترتیب وہاں پہ درج رہتے ہیں، اور آپ اپنے پسندیدہ شاعروں سے ملاقات کر سکیں گے، ان کو سن سکیں گے، ان کے کلام کو سن سکیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ اور بھی جان سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت، فی امان اللہ، اللہ نگہبان، یار زندہ، صحبت باقی۔